السلام ناظرین یوٹیوب چینل پر ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. میں کل سے سوچ رہی تھی جب سے عمران خان صاحب کا وائس آف امریکہ کا ایک انٹرویو نشر ہوا اور اس کے بعد سے پورا میڈیا میں جیسے بوچھال آ گیا, تو میں نے اس کو سنا اور میں نے اس کو بار بار سنا, پھر میں نے اس کو بار بار سنا, تو مجھے سمجھ میں یہ آیا کہ اصل میں مسئلہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے. اصل میں مسئلہ اس عوام کے ساتھ ہے. وہ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں کرپشن کے, کرپٹ لیڈرشپ کے, لوٹ مار کے, چوریوں کے, جھوٹ کے, دھوکوں کے, کہ ہم سے ایک نیٹ اینڈ کلین اور سچی بات کہنے والا لیڈر یعنی عمران خان برداشت نہیں ہو رہا. اب آپ کے یا تو پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ ہماری ایکسپیکٹیشن شاید عمران خان صاحب کو لے کر یا اس قوم کی, ایون چاہے وہ ان کے اپوننٹ ہی کیوں نہ ہو, ان کی وہ اپوزیشن ہی کیوں نہ ہو, بڑے سے بڑے مخالفین ہی کیوں نہ ہو, وہ شاید عمران خان صاحب کو لے کر ان کی ایکسپیکٹیشنز اتنی ہائی ہے کہ ان سے وہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ عمران خان صاحب کبھی جھوٹ بولتے ہوں گے, عمران خان صاحب نے کرپشن کی ہوگی, عمران خان صاحب بھی چوری کر سکتے ہیں, عمران خان صاحب بھی اپنی بات سے پھر سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں تو بڑا روٹین ہے, آپ جھوٹ بولے, جو فواد چودھری صاحب کہتے ہیں نا پکا منہ بنا کے جھوٹ بولو, تو ہمارے دس از ویری کامن ان آور پالیٹکس اور دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم. بٹ عمران خان صاحب اگر ایک بات کو ادھر سے ادھر بھی بول دیں یا پہلی والی بعد میں اور بعد میں والی پہلی بول دیں تو ایک شور شرابہ بچ جاتا ہے, کیونکہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے عمران خان سے. تو یہ بھی میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اچھا اب میں بات کرتی ہوں وائس آف امریکہ کے اس انٹرویو کی جو نشر ہوا, اور یہ ہوا کہ جی عمران خان صاحب نے یو ٹرن لے لیا, عمران خان صاحب نے امریکہ کو کلین چٹ دے دی اور کہا کہ جی امریکہ کا ہاتھ نہیں ہے, اس میں باجوہ کا ہاتھ ہے. یار خدا کو مانے, مطلب میں ہاتھ جوڑتی ہوں, جو یہ بات کہہ رہا ہے وہ خود سے سن لے, نہ ہیڈ لائنز پر جائیے, نہ سنی سنائی پر جائیے, نہ سوشل میڈیا پر جائیے. یہ جو انٹرویو ہے یہ کئی ویب سائٹس پہ موجود ہے, آپ ڈائریکٹلی وہاں پر جائیے اور اس کو سنیے. اگر آپ نے سنا ہے تو بہت اچھی بات ہے, آپ کی رائے یقیناً مختلف ہوگی جو میری ہے, اور نہیں سنا ہے تو میں بھی آپ کو چھوٹا سا کلپ سناتی ہوں, ایک سوال ایک جواب. دوسری بات, اس سے پہلے میں صرف یہ بتا دوں, ایک ہوتی ہے نیریٹو بلڈنگ. آپ کو پتہ ہے نیریٹو بلڈنگ کیا ہوتی ہے؟ ایک بات کو بولے جاؤ بولے جاؤ بولے جاؤ, اتنا بولو کہ آپ کے دماغوں میں بیٹھ جائے. عمران خان صاحب کا جب دور تھا اس وقت مہنگائی جو تھی وہ 20 سے 24%, 17, 18, 19, 20, 21 اس طرح سے ہوتی تھی. ہر ٹی وی چینل کی دوسری سے تیسری سے چوتھی ہیڈ لائنز مہنگائی ہے مہنگائی ہے مہنگائی ہے. میں آپ کو بھی بڑے مزے کا قصہ سناؤں, ہر جو چینل آپ اٹھا لیں, جو پروگرام آپ اٹھا لیں, مہنگائی ہے مہنگائی ہے مہنگائی ہے. اچھا میری بیٹی مجھے ایک دن کہنے لگی کہ اماں بہت مہنگائی ہو گئی ہے. تو میں نے کہا اچھا کیا مہنگا ہو گیا ہے؟ تو مجھے کہتی ہے کہ اماں چینی اتنی مہنگی ہو گئی ہے. میں نے کہا کتنے کی ہو گئی ہے؟ تو شی ہیڈ نو آنسر, شی ہیڈ نو کلو, بیکاز اچھا یہ ہوتی ہے نیریٹو بلڈنگ اور یہ ہوتی ہے ہیمرنگ. تو یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ایک وائس آف امریکہ کا انٹرویو آتا ہے اور ایک دم سے شور مچ جاتا ہے, عمران خان نے یہ کر دیا, عمران خان نے وہ کر دیا. اب میں ذرا سنواتی ہوں آپ کو کہ عمران خان نے کیا کیا, یہ ذرا سنیے گا, اس کے بعد میں بات کرتی ہوں. Based on the interest of the people of your country. So the people of Pakistan, their interest is that we have good relationship with the US being a superpower and our biggest trading partner. I mean, Pakistan exports more to the US than any other country. Whatever happened now, I mean, as things unfold, it wasn't the US who told the Pakistan, it was unfortunately, from what now evidence has come out, it was General Bajwa who actually somehow managed to tell the Americans that I was anti-American. اچھا جی, اب کیا ہوا؟ دو چیزیں انہوں نے کہا. اب جب چیزیں چونکہ انفولڈ ہوئی ہیں تو ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ یہ امریکہ نہیں تھا جس نے کہا کہ جی عمران خان امریکہ کے خلاف ہے, عمران خان کی پالیسیز غلط ہے اور اس کو یہاں سے ہٹا دیا جائے. وہ بیسیکلی باجوہ تھا جس نے امریکنز کو یہ بولا اور ان کے کہنے پر امریکنز نے یہ کیا. اب اس میں مجھے صرف ایک بات کوئی سمجھا دے کہ عمران خان صاحب نے امریکہ کو کلین چٹ کب دی ہے. انہوں نے کہا کہ جب چیزیں انفولڈ ہوئیں تو ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ چیزیں امپورٹ نہیں ہوئی تھی, یہ ایکسپورٹ ہوئی تھی. یعنی وہ جو سائفر تھا جس کو وہ ابھی بھی حقیقت قرار دے رہے ہیں, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ جھوٹ تھا, اس کا بھی ہمیں نہیں پتا. انہوں نے سمپل یہ کہا کہ ہی واز باجوہ, جنہوں نے امریکہ کو جا کے یہ کہا تھا کہ عمران خان از اینٹی امریکن, اور جو باتیں انہوں نے کی, کیونکہ رشیا کا جو وزٹ تھا, عمران خان صاحب بارہا یہ بات کہتے ہیں, پرسنل میٹنگز میں بھی کہتے ہیں, ہم لوگوں سے جب ملاقاتیں ہوئی تب بھی کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ جب میں رشیا گیا تو میں 4 دفعہ پوچھ کے گیا, ہر چیز ڈسکس کر کے گیا, ایوری تھنگ واز لائک ویری نارمل, ویری ویری نارمل. اینڈ
I was asked to go, نہیں نہیں کچھ نہیں ہوگا, آپ کو جانا چاہیے. جب میں واپس آیا تو ٹون چینج تھی. کیا ٹریپ کیا تھا کسی نے کیا, اب تو کل کی چیزیں سامنے آ گئی ہیں. کیا عمران خان کو ٹریپ کیا آپ نے رشیا بھیج کر؟ پھر آپ نے جا کے امریکہ کو بتایا کہ جی دیکھیں جی وہ تو رشیا چلا گیا, تو اس کے ٹائز جو ہے وہ رشیا, چائنا, بلاک, یہ ساری چیزیں یہ کون کر رہا تھا؟ ڈیفینیٹلی جنرل باجوہ کر رہے تھے. عمران خان نے کس کا نام لیا؟ جنرل باجوہ کا لیا. تو انہوں نے سمپل یہ بات کی کہ ہی واز جنرل باجوہ, جنہوں نے امریکنز کو یہ بتایا, اور اس کے جواب میں امریکنز نے رجیم چینج کی یا عمران خان صاحب کو ہٹانے کی سازش کی. اچھا ابھی یہ انکمپلیٹ ہے نا, میں نے ایک چھوٹا سا ابھی اور آگے سنتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد اپنی مزید. It wasn't imported from there, it was exported from here to there. So do you still believe that the US played a role in removing you from office? Well, the cipher is real. The cipher is real. Got it? اینکر پوچھتی ہے کہ آپ اسٹل یہ آپ بلیو کرتے ہیں, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش جو ہے وہ امپورٹ نہیں ایکسپورٹ ہوئی تھی, تو اسٹل یو بلیو کہ امریکنز کا رول تھا آپ کو وزیر اعظم ہاؤس سے باہر کرنے کے لیے. تو what did he say? He said the cipher was real. تو سارا گیم سائفر کا ہی ہے نا بھائی, یہ اس سے ہٹ کر بھی کچھ ہے. اور سناؤں, اور سنتے ہیں. The cipher was real. اچھا تو یہاں سے سٹارٹ کر It لیتے ہیں. was an official meeting minuted both sides between Donald Lu, the Under Secretary of State to South Asia, and the Pakistan ambassador. And this was brought to the National Security Council. سائفر ریئل تھا, ٹھیک ہے. ڈونلڈ لو اور جو پاکستانی ایمبیسڈر تھے ان کے درمیان یہ ہوا تھا, میٹنگ منٹس تھے, یہ سب ہوا. نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی جو میٹنگ تھی, جو اجلاس ہوا, اس میں وہ رکھا گیا. امریکن ایمبیسڈر کو بلا کے ڈیمارش کیا گیا, عدالت سے کہا گیا, سپریم کورٹ سے کہا گیا کہ جی آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں اور اس پہ کوئی کمیشن بنائیں. اس پہ نہیں ہوا. اب تو پھر سوال یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی, بہت سارے سوالات ہیں, تو خدا کے لیے جو یہ منظر بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان نے یو ٹرن لے لیا, عمران خان نے یو ٹرن نہیں لیا, جو سمجھتے ہیں کہ جی سنی سنائی باتوں پہ نیریٹو بلڈنگ پہ آپ اپنا نیریٹو بلڈ کریں گے, تو خدا کے لیے جائیے وہ انٹرویو سن لیجیے. اب ایک اور اس میں امپورٹنٹ بات تھی, تو اس میں بڑا کیٹیگوریکلی عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اچھا ایک بات اور عمران خان صاحب نے کی, جو میں ذرا یہ اپنے لیپ ٹاپ پہ بھی دکھا وہ کر لوں. اچھا پھر عمران خان صاحب نے کیا کہ شہباز شریف صاحب کی بات کی کہ جنرل باجوہ کے چہیتے ہمیشہ سے لاڈلے شہباز شریف صاحب تھے. کیا غلط کہا. اب چلے عمران خان پہ بلیو نہیں کرتے نا, نہ کریے. حامد میر صاحب پہ تو بلیو کرتے ہیں. حامد میر صاحب نے ایک جگہ پہ بتایا, ایک پروگرام میں وہ تھے, انہوں نے کہا کہ جی ایک بند کمرے میں شہباز, جو عمران خان صاحب کو لانے سے پہلے جو ان کی جو چوائس تھی وزیر اعظم کے لیے, پرائم منسٹر کے لیے, شہباز شریف صاحب. شہباز شریف صاحب کو انٹرویو کے لیے بلایا گیا. شہباز شریف صاحب انٹرویو میں اپیئر ہوئے. ان سے کہا کہ جی ہم آپ کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں, آپ سے نواز شریف صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں. انہوں نے کہا نہیں جی, میں تو نواز شریف صاحب کی, وہ پارٹی کے قائد ہیں, وہ پارٹی کے صدر ہیں, جو ان کا قائد ہیں, اور جو وہ کہیں گے وہی ہوگا. میری کوئی پالیسی نہیں ہے, پالیسی ان کی ہے. جب نواز شریف صاحب کی پالیسیز پہ چلنے کا اندیا دیا شہباز شریف صاحب نے, تو شہباز شریف صاحب پہ کراس لگ گیا, لیکن وہ وقتی کراس تھا, دل میں محبت ہوتی. اب جب شہباز شریف صاحب نہیں مانے, تو پھر عمران خان صاحب کو کہہ دیا کہ چلے ٹھیک ہے, آپ سیکنڈ چوائس عمران خان صاحب تھے, تو عمران خان صاحب کو اس وقت وزیر اعظم بنا دیا. تو سب سے بڑی بات تو یہ کہ فیصلے بند کمروں میں ہوتے ہیں. جو الیکٹڈ سلیکٹڈ ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں نا, ان کو سب کو پتا ہے کہ یہ فیصلے کہاں ہوتے ہیں. جب شہباز شریف کو بنانا تھا پھر بنا دیا, جب شہباز شریف نہیں مانے تو عمران خان صاحب کو بنا دیا. اب آگے چلتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ اس وقت تو وہ بنے نہیں, اور عمران خان صاحب وزیر اعظم بن گئے. اب ظاہر سی بات ہے دل میں ایک تھا کہ جی ان کو بنانا ہے, ان کو بنانا ہے, بہت ساری چیزیں. اور معاملہ جو اصل میں شروع ہوا تھا وہ عثمان بزدار کو لے کر ہوا تھا, جو کہ پنجاب گورنمنٹ میں ہوا تھا. تو اب شہباز شریف صاحب کے اس کے بعد شہباز شریف صاحب کو بنانا تھا. تو ہوتا کیا ہے, ہمارے یہاں باتیں پہلے پیار سے منوائی جاتی ہیں, اور پیار سے نہیں ہوتی تو پھر دھمکیاں لگائی جاتی ہیں, اور پھر پریشر بلڈز کیے جاتے ہیں. تو شہباز شریف صاحب پہ پریشر بلڈ ہونے لگے, شہباز شریف صاحب کے کیسز کھلنے لگے, شہباز شریف صاحب کی فائلیں کھلنے لگی, یہاں تک کہ جو ان پہ 24 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس تھا, اس پہ فرد جرم کی تاریخ بھی دے دی گئی. اور اس کے بعد اچانک سب کچھ ہو گیا, اور پھر وزیر اعظم بن گئے. ایک دفعہ پھر شہباز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کو بتا دیا گیا کہ جی جو ہمارے چہیتے ہیں تو وہی ہمارے چہیتے رہیں گے. تو اب شہباز شریف صاحب کو یہاں پر انہوں نے وزیر اعظم بنوا دیا, یا
جس طرح سے بھی ہوا. تو سمپل اینڈ اسٹریٹ کہنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ اگر کہ امریکہ جو ہے وہ اس میں انوالو نہیں تھا تو پھر تو میرا خیال ہے کہ اس میں آپ کو جو ہے وہ نیشنل جو سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ تھی اس میں یہ سائفر کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ کو اس کی سمپل انکوائری کرا دیتے جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈیمارچ دینے کی بھی ضرورت نہیں تھی, پھر آپ کو یہ رجیم چینج کی بھی ضرورت نہیں تھی. تو عمران خان صاحب نے کچھ نہیں کہا, بخش دیجیے عمران خان صاحب کو. اور اگر آپ کو ہے کہ عمران خان صاحب کی سے آپ کی ایکسپیکٹیشن چونکہ بہت زیادہ ہائی ہیں, تو کوئی چھوٹی سی بات بھی آپ کو بری لگتی ہے اور ایک نیریٹو بلڈنگ ہو رہی ہے اور یہ بھی کہیں سے پلاننگ ہے, تو اس پہ پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا. نادر مرزا کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.